ویلکم بیک ناظرین، رمضان کی اس لائیو نشریات میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ حامد رضا قادری موجود ہیں، ان سے درخواست کرتے ہیں کہ ہماری محفل کو شان بخشیں۔ بسم اللہ جی۔ میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، اور کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، اور آؤ در زہرا پہ پھیلائے ہوئے دامن، کیونکہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت آواز اور بہت ہی خوبصورت کلام۔ ڈاکٹر امجد علی جعفری صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ سر، ہم شہادت کے حوالے سے بات کر رہے تھے، تو آپ مجھے ابھی بتا رہے تھے کہ شہادت کے حوالے سے میں آپ کو ایک جو ہے وہ بات سناتا ہوں، تو اس حوالے سے سر پلیز۔ جی، ایک زمانے میں ہالینڈ میں تھا، جی وہاں ایک یونیورسٹی میں ایک استاد تھے، جی بہت ہی قابل ہے، غیر مسلم تھے، ٹھیک ہے۔ تو وہ بہت زیادہ تذکرہ کرتے تھے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا، بہت زیادہ تذکرہ کرنا، ہر دوسری بات پہ ان کی کلام کو پیش کرنا، ان کے فرمان کو پیش کرنا۔ تو بہت سارے اسٹوڈنٹس جو کہ زیادہ تر مسلمان نہیں تھے، شاید 1% بھی نہ ہو، تو وہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ آپ مسلمانوں کی اس شخصیت کا کیوں تذکرہ کرتے ہیں، آپ سے ان کا کیا واسطہ ہے، کیا تعلق ہے، کیوں آپ ان کے قول کو پیش کرتے ہیں، ان کی عظمت کو بیان کرتے ہیں، کیا وجہ کیا اس کی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ایک زمانہ آئے گا، میں آپ کو اس میں بتاؤں گا۔ خیر وہ بوڑھے تھے، کافی مسن تھے، ایک تقریب ہوئی جس میں انہوں نے کہا کہ اس بات کا سوال کا میں جواب دینے جا رہا ہوں آپ کو، سب جمع ہو گئے ادھر۔
جب جمع ہوئے تو انہوں نے کہا کہ 2 باتیں جو کہ میں نے دیکھیں جس کی وجہ سے میں اس بات کے لیے قائل ہوا کہ میں اس شخصیت کے جو ہے تمام باتوں کو ڈھونڈوں گا جو اس نے ارشاد فرمائی ہیں، جو عمل کیا ہے، اور میں لوگوں کو پیش کروں گا۔ وہ 2 باتیں کون سی تھیں؟ وہ کہتے ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ کوئی اگر، انہوں نے 2 مثالیں وہاں دی کہ اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے جس کے سر پہ چوٹ لگ جائے کسی کے، اللہ نہ کرے، کوئی بلڈنگ سے گر جائے 6ٹھی 7ویں منزل سے، اس کا سر پٹک جائے اور پھٹ جائے اور کھل جائے اس کا سر، شگافتہ ہو جائے، اس کے بعد آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس سے؟ تو سب نے کہا کہ وہ مر جائے گا یا میکسیمم کومے میں چلا جائے گا، اس کے علاوہ تو نہیں بچے گا وہ۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس شخصیت کو دیکھا کہ اس کا سر شگافتہ ہو چکا تھا، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن مسلسل، 19 کو صبح ضربت لگتی ہے، 21 کو شہادت ہوتی ہے۔ اس دوران اس شخصیت نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو عقل سے آ رہی ہو، اور اس وقت بھی یہ سعصع ابن سہان، انہوں نے بلکہ نام لیا کہ اپنے صحابی سے کہتے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو جو علی سے پوچھنا ہے پوچھ لو۔ تو سعصع ابن سہان نے کہا آج تو آپ کو چوٹ لگی ہوئی ہے، آپ زخمی ہیں، آپ کیسے اس وقت کہہ رہے ہیں کہ یہ ابھی آپ آرام کریں؟ کہا الیوم خففوا مسائلکم، آج تھوڑی بات کم کر لینا، کیونکہ میرے پاک رسول نے میری ذمہ داری لگائی ہے کہ علی جب تک تم لوگوں میں رہو میرے علم کو پھیلاتے رہنا۔ یہ بات ایک نقل کی، کہا کہ اس کے حافظے کو میں داد دیتا ہوں، اس کی عقل اور شعور اور اس کی ہمت کو، طاقت کو داد دیتا ہوں۔ اور ساتھ ہی وہ دوسرا واقعہ بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ حقوق انسانی میں، ہیومن رائٹس میں نے اس سے بڑی شخصیت، جیسے علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ نہیں دیکھی کہ جس کے سامنے اس کا قاتل آیا ہو، لوگ اس کو مارنے کے اوپر تلے ہوئے ہوں اور وہ گرفتار ہوا ہو، اور اس کو سب سے پہلے کہے اس کی جو ہے زنجیریں کھولو۔ کیا بات! یہ ٹالرنس، یہ رحمت، یہ ضبط، یہ قزیم ہونا، یہ صبر، یہ علو، یہ بلندی کسی میں موجود نہیں پائی جاتی۔ بالکل ایسے، یہ تعلیم رسول ہے۔ اور اس وقت انہوں نے کہا جب یہ ہوا تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کو پانی پلاؤ، اس کو شربت پلاؤ، اس کو کھانا کھلاؤ، اس کا افطار صحیح ہونا چاہیے، اس کی سحر صحیح ہونی چاہیے۔ ہاں اگر میں زندہ رہا تو میں خود معاملہ کر لوں گا، تمہیں کسی کو حق نہیں دوں گا کہ تم ایک ہاتھ بھی بڑھانا اور زبان بھی کھولنا، اور اگر میں نہ رہا تو میرا بیٹا، میرا وصی، میرا نائب حسن ابن علی موجود ہے، وہ حجت خدا ہے میرے بعد، اور وہ اس پہ حد جاری کرے گا جو اللہ کا حکم ہوگا۔ لہٰذا یہ 2 واقعہ وہ شخص کہتے کہ میں نے جب پڑھے ہیں اس کے بعد میں قائل ہو گیا کہ یہ جو اس حالت میں یہ علم پھیلا رہا ہو اور اس حالت میں یہ ٹالرنس اور عملی مظاہرہ کر رہا ہو، اس کی مثال کائنات میں نہیں ملتی۔ ایسے ہی ہے، بالکل۔ کیا خوبصورت بات ہے جی، جس سے بتا رہے کہ غیر مسلم جو ہے وہ متاثر ہو گیا۔ قول یاد آ گیا ابن جوزی کا، وہ فرماتے ہیں کہ کامیاب شخص کون ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جس کی سانسیں رک جائیں لیکن نیکیاں نہ رکیں۔ تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ جی ایسا ہی ہے، سانسیں رک گئی لیکن نیکیاں نہیں رکی، تو یہ ان کی شخصیت۔ ڈاکٹر صاحب، حضرت علی ہر غزوہ میں جو ہے بالکل آگے رہے اور وہاں پہ شجاعت کی جو ریکارڈ قائم کیے۔ غزوہ تبوک کے موقع پہ غالباً موجود نہیں تھے، وہ کیا معاملہ تھا؟ یہ جناب اپنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا آخری مارکہ، آخری غزوہ، جس میں آقا علیہ السلام نے رومن سے جو ہے نا وہ جنگ کرنی تھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر اس جنگ کے لیے جو اپنا فنڈ ریزنگ کے لیے آپ نے جیسے اب 1 ماہ تک آقا علیہ السلام جو ہے نا وہ بارہا مرتبہ جو ہے اس کے لیے فنڈنگ کرتے رہے۔ یہ وہی موقع ہے جس میں آپ کو بلا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کا آدھا سامان لے آئے، یعنی ایون کہ جوتے کے 2 تسمے ہوتے ہیں تو وہ 1 تسمہ بھی لے آئے، یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت جب وہ آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تھا تو سیدنا صدیق اکبر اس دور میں آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک ان کا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس تھا، ملٹی نیشنل آپ ان کا بزنس کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ ایک گٹھری پہ آ گئے، اور وہ ایک گٹھری بھی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں تو پوچھنے لگے کہ صدیق کیا چھوڑ کے آئے؟ انہوں نے کہا کہ میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا۔ یہ وہ موقع تھا، تو سارے صحابہ آپ کے ساتھ جا رہے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اس وقت جیسے بھی اپنا ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے نا کہ امانتوں کے امین ہیں جی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بنایا، تو آج بھی
امانتوں کا امین جو ہے وہ مدینہ کا امین جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے حضرت علی کا انتخاب فرمایا اور رک گئے. جب آپ کو روکا گیا تو جب آپ نہ جا سکے, آپ کو پتہ ہے ابھی جیسے باتیں ہو رہی ہیں احد میں بدر میں کس طرح آپ کی شجاعتیں, تو آپ نے کہا کہ لوگوں نے آپ کو ایک تانا مارا کہ بھئی آپ کو تو لے کے نہیں گئے, آپ کو تو ساتھ لے کے نہیں جا رہے, بچوں اور عورتوں میں چھوڑ گئے, بچوں کے عورتوں میں چھوڑ گئے. تو یہ چیز اس وقت بھی لوگ اس طرح سے موجود تھے جو اس طرح کی باتیں کہا, اس طرح کی بات نہیں, مطلب یہ ہے کہ ایک حیرانگی والی بات تھی. ٹھیک ہے یہ منافقین آپ سے نا کہ وہ تھے نا اس وقت موجود تو تھے نا, تو وہ انہوں نے جب یہ تانا مارا تو حضرت علی سے وہ برداشت نہیں, آپ شیر خدا اور اسد اللہ غالب ہیں جی, تو آپ نے جس طرح یہ تو آپ دوڑ پڑے, دوڑتے دوڑتے آقا راستے کے اندر حضرت آقا علیہ السلام کو ملے اور وہاں پہ جا کے حضرت آقا علیہ السلام کرتے تھے یا رسول اللہ آپ مجھے چھوڑ گئے, لوگ مجھے تانے مار رہے ہیں یا کہ میں جنگ میں شریک نہیں ہو رہا. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میری مثال ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون ہیں. تو ہارون علیہ السلام کو بھی چھوڑ کے چلے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام, جب آپ دور پہ گئے تھے تو ان کو چھوڑ گئے تھے, لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے, ٹھیک ہے میرے بعد نہیں, لیکن تم ایسے ہی ہو میرے بھائی ہو, تم ایسے ہی میرے بھائی ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون ہے. تو آپ ان کو چھوڑ کے چلے گئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بھی یہ بات بتا دی کہ آپ جو ان بچوں کے امین بن رہے ہیں, میرے گھر والوں کے امین بن رہے ہیں, یہ اس جہاد سے زیادہ افضل کام ہے جو آپ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ اپنا اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ وہ مواخات کے موقع پر بھی اسی طرح جب آقا علیہ السلام نے مہاجر اور انصار کو آپس میں بھائی بنایا تو حضرت علی رونا شروع ہو گئے. حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا تو آپ نے مجھے نہیں بنایا. تو وہ موسیٰ اور ہارون والی جو بات ہے یہاں بھی آقا علیہ السلام فرمایا کہ تم میرے بھائی ہو, تم میرے بھائی. ایک نقطہ ایڈ کرنا چاہوں گا ان ڈاکٹر صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے تتمے کے طور پر جلدی سے, وہ یہ ہے کہ علی علیہ السلام کو کبھی اپنے بارے میں یہ خدشہ نہیں ہوا تھا میرے ساتھ یہ ہو گیا ہے, قطعاً ایسا نہیں. ایسے مسئلہ کیا تھا, سنت الہی ہے. جب بھی کبھی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی قدغن لگائی کسی نے تو اللہ نے جواب دیا. قرآن کریم میں گواہ ہے کہ میرا نام حبیب اغوا ہوا ہے, نام مسن کے گمراہ ہوا ہے, میں اس کا والی وارث ہوں. اور جب بھی علی کے بارے میں کبھی کسی نے کو ہرزہ سرائی کی تو علی نے خود جواب نہیں دیا, کیا رسول آپ جواب دیجیے. یہ دونوں واقعات اس لیے ہیں کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مجھے آپ نے بچوں اور عورتوں میں چھوڑ دیا, آپ ہی خود فرما دیجئے کہ کیا وجہ تھی, حکمت کیا تھی اس میں. کیا بات ہے, ورنہ ذاتی طور پہ ان کو کوئی یہ دل جو مثلا نہیں تھا کہ ان کا کمزور تھا نعوذ باللہ کے مثلا اس میں وہ کہیں کہ کیا ہو گیا, رونا شروع کر دیا. حضور کے چاہنے والے ہوں, حضور کے چاہنے والے ہوں, ان کے اندر یہ صفت غالب تھی کہ وہ حضور کے ابرو کے اشارے پہ جان دے سکتے, ان میں کوئی پیچھے نہیں ہے. تو یہ گمان کرنا کہ وہ اپنا کسی حکمت عملی سے خاموش ہو کہ نہیں, حضور کا آرڈر ہے, حضور کا جو فرمان ہے بس اس کے اوپر اشارہ ہے. حافظ صاحب, اچھا حافظ صاحب یہ ہم نے جو خیبر کے حوالے سے بڑے جو ہے بیان سنے ہوئے ہیں, خیبر کے دروازے کے حوالے سے کہ وہ بہت بھاری تھا یا کیا, اس حوالے سے تھوڑا بتائیں کہ بہت سے لوگ آج کل مطلب کہ علماء ہیں پتہ نہیں ہیں, وہ کچھ عجیب و غریب سی باتیں کرتے ہیں. سر مسند احمد بن حنبل میں یہ روایت تو موجود ہے لیکن اس پہ محدثین نے یہ لکھا ہے کہ یہ ضعیف ہے. ٹھیک ہے, اور میرا یہ ماننا, یہ میرا پرسنل اوپینین ہے, اوبویسلی جب ایک محدث کہتا ہے نا ضعیف ہے تو ضروری نہیں کہ وہ فیبریکیٹڈ بھی ہو. موضوع اور ضعیف میں فرق ہوتا ہے, یہ محدثین کے ہاں اصطلاح ہے. میرا ماننا یہ کہ جب مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں, جیسے جہاں سے میں نے شروع کیا تھا, ہمارے پاس اوتھینٹک روایات, قرآنی روایات اور قرآن کی آیات اور نبی کریم علیہ السلام کے اتنے زیادہ فرامین موجود ہیں تو ہمیں کمزور طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں لیکن ایک روایت ہے جو مصدرک الحاکم میں ضرور موجود ہے. عامر بن عبد کو جب مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے شہید کیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری ساری امت کی عبادت پر علی ابن ابی طالب کی آج کی ضرب کافی ہے. تو یہ ضرور موجود. اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ یا علی مدد لوگ کہتے ہیں, اس حوالے سے مختلف اسکول آف تھاٹ ہیں, مطلب کہ ڈاکٹر اسرار صاحب غالباً اس چیز کے حق میں نہیں تھے, اور کچھ لوگ یہ کہتے بھی ہیں, کیا یہ کہنا چاہیے یا یہ شرکیہ کلمات ہیں, کیا اس حوالے سے آپ کیا سوچتے ہیں؟ اگین سر یہ ایک کنٹروورشل ایشو تھا, ہے اور رہے گا. اس میں ہمیشہ دو اسکول آف تھاٹ تھے, ہیں اور رہیں گے. اگر آپ نے مجھ سے میری اوپینین پوچھی ہے تو میں ہمبلی یہ مطلب ود ایکسٹریم ہیوملٹی اینڈ مطلب یہ گزارش کروں گا کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اس بات کا
مطلب میں کیسے آپ کو بتاؤں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا علی مجھے اپنے گھر والوں کے ساتھ، صحیح بخاری کی روایت پیش کر رہا ہوں، اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک کرنے سے زیادہ افضل محسوس ہوتا ہے آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. جس طرح وہ علامہ صاحب نے ذکر کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب کوئی فیصلہ آتا تھا تو وہ کہتے تھے یا اللہ مجھے اس فیصلے سے محفوظ رکھ جس میں علی ابن ابی طالب سے مشورہ موجود نہیں ہے. اور جب مولا علی علیہ السلام اپنا مشورہ دیتے تھے تو حضرت عمر آگے سے کہتے تھے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، بلا شبہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ نے اپنی رسالت کہاں رکھنی ہے. ابو سعید خدری کہتے ہیں کنا نعرف المؤمنین بحبہم علیہ وکنا نعرف المنافقین ببغضہم علیہ، ہم مومن اور منافق کی پہچان بغض علی اور حب علی سے کرتے تھے. صحیح مسلم 240 میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا اس ذات کی قسم، کتنی بڑی قسم کھائی جس نے دانے کو پھاڑ کر ایک درخت کو اگایا اور ایک نقطے سے اس کائنات کو وجود بخشا، اس نبی امی نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ سے فرمایا تھا یا علی قیامت تک مومن کے سوا کوئی آپ سے محبت نہیں رکھے گا اور منافق کے سوا کوئی آپ سے بغض نہیں رکھے گا. عمار ابن یاسر کا میں ایک جملہ ضرور کوٹ کرنا چاہوں گا. جب جنگ جمل میں عمار ابن یاسر موجود تھے تو سر 93 کی ایج تھی. میں آپ کو بتاؤں کہ اہل بیت کا اکرام کیسے کیا جاتا ہے یہ صحابہ اکرام نے ہمیں بتایا. 93 کی ایج تھی. جمل میں کسی کنٹروورشل بات کی طرف نہیں جاؤں گا، صحیح بخاری کی حدیث پیش کر رہا ہوں، اگر میں غلط نہیں تو 7100 حدیث ہے مور اور لیس. لیکن دا پوائنٹ اس کہ عمار ابن یاسر 3 گنا عمر میں بڑے ہیں حسن ابن علی سے. مولا علی علیہ السلام نے آپ دونوں کو بھیجا. ممبر کی علی بھائی 3 سیڑھیاں ہیں اور عمار ابن یاسر حسن ابن علی کو ممبر کی پہلی سیڑھی پہ بٹھاتے ہیں، خود حسن ابن علی کے قدموں میں بیٹھتے ہیں. تو جب ہمارے پاس اتنا سب کچھ موجود ہے تو میں یہاں پہ یہ ضرور عرض کرتا چلوں گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نماز مکمل نہیں ہے ان کے ذکر کے بغیر. اور اللہ تعالیٰ نے خود مطلب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الذکر علی عبادہ، بلا شبہ ہم جو کر رہے ہیں یہ عبادت ہے. اب میں آپ کی اسی سوال، میں یہ نہیں کہ اس کو سکپ کر رہا ہوں، میں اتنی تمہید باندھ کے دوسری بات کی طرف آنے لگا ہوں کہ محمد و آل محمد کی ساری زندگی آپ دیکھ لیں. حسین ابن علی، حسن ابن علی شہید ہوئے، حسین ابن علی کے ساتھ آلہ رسول کے جتنے شہزادے شہید ہوئے، اللہ ان کے درجات میں بلندیاں نصیب فرمائے. سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے، سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا نے، ان سب نے سر جو قربانیاں دی تھیں نا، مقصد ان کا صرف ایک تھا. خدا کی قسم اہل بیت کی ساری قربانیوں کا مقصد توحید کا پرچار تھا. بالکل ایسے مباہلہ میں بھی وجود خدا پر دلیل بن کر شامل ہونے والے جو نفوس نبی کے بغیر علاوہ تھے وہ 4 تھے. تو کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رتبہ الگ ہے، لیکن اگر ہم اس معاملے میں احتیاط کریں، کیونکہ دوسری طرف آپ دیکھیں صحیح مسلم کی وہ حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بئس الخطیب انت، جب ایک شخص نے کہا کہ جو اللہ اور اس کا رسول چاہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رسپانس آگے سے یہ تھا بئس الخطیب انت، تو کتنا برا خطیب ہے، تو نے میرے نام کو یوں اللہ کے ساتھ کیوں ملا دیا. دا پوائنٹ اس کہ توحید جو ہے وہ ایک ننگی تلوار ہے، اس پہ ہمیں اپنی ذات کو یہ کرنے، اگر میں یا علی مدد کہوں گا تو اس سے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا رتبہ بلند نہیں ہوگا. بالکل ایسے ہی. لیکن کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی نوجوان کے ذہن میں، اب نہ تو سب علماء ہوں گے جو اس کی آپ کہہ لیں کہ تمام تر ٹیکنیکلٹیز کی کلیریفیکیشن رکھتے ہوئے یہ بات کریں گے. علماء کو بھی پتا کہ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں تو اس سے مطلب اللہ کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن دا پوائنٹ از یہ اتنی لمبی تمہید میں جانے کی ضرورت کیا؟ کیونکہ اگر آپ اہل بیت اطہار کی تعلیمات دیکھیں، مناجات امام زین العابدین کو دیکھیں جو شیعہ سنی کے ہاں متفق ہے، آپ نہج البلاغہ کو پڑھ کے دیکھ لیں، آپ ہماری اہل سنت کی کتب کو پڑھ کے دیکھ لیں، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور اہل بیت علیہ السلام سے جتنی دعائیں ہمارے پاس منقول ہیں ان میں سے کسی ایک نے بھی اس طرح کے الفاظ کا انتخاب نہیں کیا. ٹھیک ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ اس پہ دونوں جو ہمارے مہمانوں سے بات کر لیں. جی ڈاکٹر صاحب بڑے اختصار کے ساتھ تاکہ ہمیں میں تو مختصر یہ کہوں گا کہ عبادت میں اور مدد میں فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی، لیکن مدد آپ کسی سے بھی مانگ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جو ابھی انہوں نے کہا کہ میں آپ کو امام زین العابدین کا آپ کو شعر سنا دیتا ہوں کہ یا رحمت للعالمین ادرک لی زین العابدین. کیوں جی ادرک لی زین، آپ جب قید میں تھے تو اس وقت آپ نے یہ اپنا مناجات حضرت آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیے تھے. ان الطیاری حسبا، کہ اگر اے باد صبا تیرا جو گزر جو ہے وہ آقا علیہ السلام کے گنبد سے ہو تو میرا بھی ان کو سلام کہنا، ان کو یہ کہنا یا رحمت للعالمین ادرک لی زین العابدین، یا رحمت للعالمین، اے رحمت للعالمین آپ میری مدد فرمائیے. تو
اس طرح استغاثہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن میں تھوڑا فرق بتا دوں کہ اللہ کے علاوہ کسی سے دعا نہیں کی جا سکتی اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ اگر یہ معنی جیسے ابھی کہہ رہے تھے کہ وہ ذرا تو ڈیٹیل میں اگر ہم نوجوان طبقے کو بتانے کی ضرورت ہے، اگر یہ معنی عبادت کے معنی میں لیا جائے کہ آپ یا رسول اللہ مدد کہیں یا علی مدد کہیں، یہ عبادت کے معنی میں کریں یا دعا کے معاملے میں کریں تو یہ شرک ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو دعا اور عبادت سے ہٹ کے آپ کسی سے بھی مدد جو ہے مانگتے ہیں، اس کی تو سب سے بڑی مثال جو ہے وہ انصار ہے۔ انصار ناصر کی جمع ہے اور ناصر مددگار کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مہاجر اور انصار ان کو انصار کا لقب اس لیے ملا کہ انہوں نے مہاجرین کی مدد کی تھی۔ تو اس طرح کی مدد کے لیے جو لفظ ہے نا، لیکن الوہیت والا کنسیپٹ لے کے مدد مانگنا، وہی میں نے کہا نا کلیئرٹی بڑی ضروری ہے۔ ہوا مولا ہوا جبریل و صالح المؤمنین، اس سے ڈیفرنٹ ہے۔ میں آپ کو وسیلہ ڈیفرنٹ ہے، وسیلہ تو دیا جا سکتا ہے نا دعا کرتے ہوئے کسی پاک ہستی کا، اوبویسلی دیا جائے، دینا چاہیے وسیلہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص دعا مانگتا ہے اور مجھ پہ درود و سلام نہیں پڑھتا، وہ زمین و آسمان کے درمیان لٹکتی رہتی ہے۔ اگر تم درود و سلام پڑھو گے تو وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں۔ ٹھیک ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا ٹائم دیجیے، میں قرآن کریم سے اس مسئلے کو آج حل کر دوں آپ کی خدمت میں۔ سورہ مبارکہ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی پیارا سیکوینس ہے قرآن کا، بے شک، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس سے، یہ آیتیں سب آپ کے ذہن میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا۔ پہلے حکم ہے کہ نبی جیسے ہماری پہلے سنت تھی انبیاء کے لیے، ایسے ہی میں اللہ کی تیرے لیے بھی سنت ہے، طریقہ ہے، پہلی آیت یہ۔ دوسرا نماز کے اوقات کہ آپ نماز قائم کریں اس ٹائم پہ، اس میں ڈیٹیل میں نہیں۔ پھر تہجد کا ذکر ہے، اس کے بعد فوراً آیت ہے قل، فوراً بعد قل، اے رسول اب کہہ، یعنی جب نماز قائم ہو گئی، سب کچھ تہجد اوکے ہو گئی، تو اس کے بعد قل ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق۔ دعا کس کی ہے؟ یہ رسول اعظم کی۔ تعلیم کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ غور کیجئے گا، اے رسول کہہ دیجئے، قل لفظ آیا ہے، جہاں مجھے داخل کر سچائی سے، جہاں مجھے واپس کر باہر نکال سچائی سے، وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، مجھے اپنی طرف سے ایک طاقتور مددگار دے۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ کو۔ کیا رسول آپ یہ دعا مانگیے کہ مجھے اپنی طرف سے، علامہ مودودی کا ترجمہ آپ پڑھ لیں، کسی کا بھی پڑھ لیں، بڑا واضح ہے۔ یہ نہیں کہا مجھے اللہ تو میری مدد کر، یہ لفظ نہیں ہے یہاں پہ کہ اے رسول اللہ اب دعا تعلیم فرمانا تھا، کہہ سکتا تھا کہ اے محمد ادھر ادھر کی باتیں چھوڑو، مجھے کوئی اور شے نہ مانگو، بس کہو کہ یا اللہ میری مدد کر۔ جملہ ہو سکتا ہے، غلط بھی نہیں ہے، اللہ ہی کرتا ہے مدد، اگر چاہے علی کے ذریعے کرے، چاہے پانی کے ذریعے پیاس بجھائے، چاہے آگ کے ذریعے گرمی دے، کرتا اللہ ہی ہے، اس میں کوئی حرف نہیں۔ ہاں طریقہ کیا ہے، اس کا وایا کیا ہے، اس کا وسیلہ کیا ہے، جیسے آپ نے کہا۔ تو اس میں رسول کو حکم ہو رہا ہے، رسول فرما دیجئے کہ اپنی طرف سے مجھے ایک مددگار دے، مدد نہ کر، نصیرہ کا لفظ ہے، کسی سے ترجمہ لے لیں۔ اگر یہ غلط ہوتا، شرک ہوتا، کفر ہوتا، تو اللہ رسول اللہ کو یہ دعا تعلیم نہ فرماتا۔ اور اگر فوراً بعد میں کہ قل جاء الحق وضحق الباطل ان الباطل کان زہوقا الیوم الحق والحق مع علی، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، چلا گیا، باطل کو جانا ہی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ پورے، پھر اس کے بعد فوراً کیا آتا ہے قرآن کے بارے میں کہ قرآن جو ہے وہ شفا ہے۔ بے شک بے شک، یہ دیکھیں آپ سیکوینس کتنا پیارا ہے، قرآن و اہل بیت بھی اکٹھے ہو گئے، رسول اللہ کی دعا بھی اکٹھی ہو گئی۔ آخری جملہ، بس زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، یہ جو میں پانی پیتا ہوں، کیا میرے ذہن میں پیاس بجھانا اس سے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اگر نہ ہو میں پیوں نا، بالکل ایسی نہ ہو پیوں نا، کوئی بھی نعمت لے لیں۔ اب جب میرے ذہن میں ہے کہ اس نے میری پیاس بجھانی ہے تو میں نے گلاس پکڑنا، ورنہ ابس ایک پکڑوں سے میں آگ کیوں نہیں منہ میں ڈال لیتا؟ بالکل ایسی ہے، عقل نے تسلیم کیا، مدد مانگی ذہن نے، منہ سے میں بولوں یا نہ بولوں، میں مدد مانگی ہے میرا پیاس بجھائے۔ اب میرے دو کنسیپٹ ہو سکتے ہیں، جیسے حضرت نے فرمایا، ایک کنسیپٹ ہوگا کہ یہی پانی سب کچھ ہے تو میں کافر ہو جاؤں گا، اور اگر میں کہوں کہ اس پانی کو اس نے، جس نے جعل کیا، بنایا ہے، جس کی مخلوق ہے، اس نے اس کو اثر بخشا کہ مجھے پیاس بجھائے، مجھے حیات دے، بالکل ایسی ہے، مجھے کیا دے؟
حیات دے، حیات پانی کیا دیتا ہے؟ حیات. باقی میں نے سب کچھ اس میں جمع کر دیا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اس سے حیات مانگ رہا ہوں میں. پانی میری پیاس کیوں نہیں بجھتی سی پیاس دشمن کی، جس کو امام حسین علیہ السلام نے بد دعا دی تھی، یا اللہ میں علی اکبر کو بھیج رہا ہوں اس کے قاتل کے پیاس نہ بجھے. اللہ اکبر. آگ کیوں نہیں جلا رہی تھی ابراہیم کو؟ پانی کی کیونکہ تاثیر حکم تھا. ختم ہو گئی، آگ کی تاثیر ختم ہو اور گئی. پانی کیوں نہیں موسیٰ علیہ السلام کے حواریین کو؟ اس کا ایک اور بھی میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں، مختصر صرف 1 منٹ. یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو علماء نے کہا یہ ایک ترازو ہے. ایاک نعبد کا تعلق پچھلی لائنوں کے ساتھ ہے جس میں ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اور وہ نستعین سے مراد ہے کہ حقیقی مدد اللہ ہی کی، جیسے کہا کہ ہر چیز میں مدد اللہ ہی کرتا ہے. لیکن آگے جو فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو وہاں پر وہ سارے لوگ شامل ہو گئے جو آپ کے مددگار ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ جو انعام یافتہ لوگ ہیں وہ کون ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، یہ تمہارے بہترین ساتھی ہیں. تو ساتھی مددگار ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، بڑا واضح جو ہے انہوں نے تفصیلی جواب دیا. میرا خیال ہے کہ یہاں پہ نعت رسول مقبول جو ہے وہ نشریات میں جو ہے شامل کر لیتے ہیں. اور ہمارے ساتھ محمد سیف الرحمان موجود ہیں. آپ سے درخواست ہے. وہ ماہ فروزاں وہ نیر تاباں وہ ماہ فروزاں وہ نیر تاباں وہ ماہ فروزاں وہ نیر تاباں میرا مصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ مصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ ہے وہ 12 ربیع الاول کو آیا وہ 12 ربیع الاول کو آیا جو اول بنا ہے میرا مصطفیٰ ہے. اور وہ قصہ حلیمہ کے آنگن کا پوچھو جوانی سے پہلے تم بچپن کا پوچھو جوانی سے پہلے تم بچپن کا پوچھو ابھی مصطفیٰ نے ہلائی ہے انگلی ابھی مصطفیٰ نے ہلائی ہے انگلی کمر سے تو پوچھو کدھر جا رہا ہے. اور آج کے دن کے حوالے سے فرما ہے لوگوں مصطفیٰ کا بازو پکڑ کے علی مرتضیٰ کا بازو پکڑ کے علی مرتضیٰ کا کیا ہوں میں اس کا مولا علی جس کا مولا
اس کا مولا علی جس کا مولا جو علی کا نہیں ہے وہ میرا نہیں ہے. آخری شعر. اور کیا تو نے دیکھا وہ رحمت کا منظر ادھر سے دعائیں ادھر سے ہے پتھر ادھر سے دعائیں ادھر سے ہے پتھر. وہ طائف کی وادی ویلکم بیک ایوری ون. نشریات میں آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے چلے افطار کا وقت بہت قریب ہے اور ہمارے افطاری باکسز جو ہیں لاہور بروسٹ کی جانب سے آ بھی گئے ہیں اور ہم اس کو ڈیلی ہیپی میل کے نام سے جانتے ہیں. بہت ہی زبردست ان کی افطار ہوتی ہے. پہلے روزے سے ان کا سفر ہمارے ساتھ جاری ہے اور یہ آخری روزے تک جاری رہے گا. سو لاہور بروسٹ کے لیے بھی بہت ساری دعائیں. بالکل ایسی ہے. افطاری بھجوا رہے ہیں بڑی خوبصورت انداز میں. اس کے علاوہ یہاں پہ 2 بائکس موجود ہیں. ایک جو ہے فرائی چکس کی جانب سے بھجوائی گئی ہے اور دوسری رحیم سٹور کی جانب سے بھجوائی گئی ہے اور یہ عید کے تحفے کے طور پر آپ تک پہنچائیں گے. رحیم سٹور سے آپ جا کے ڈسکاؤنٹ جو ہے انجوائے کر سکتے ہیں. رمضان آفر لگی ہوئی ہے یہاں پر اور میرے خیال ہے نشریات میں آگے بڑھتے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہاں پہ ایک جو ہے نعت شامل کر لی جائے. حافظ صدیق حفیظ ہمارے ساتھ موجود ہیں. حضور بسم اللہ. ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے. ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے. ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے. ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے. باب جہالت بند کیا اور ذہنوں کے در کھول دیے اور انگاروں کو پھول بنایا ذروں کو خورشید کیا. انگاروں کو پھول بنایا ذروں کو خورشید کیا. جن ہونٹوں میں زہر بھرا تھا ان کو میٹھے بول دیے. جن ہونٹوں میں زہر بھرا تھا ان کو میٹھے بول دیے. اور میرے آقا آپ نے ان کو درس دیا ہے محنت کا. میرے آقا آپ نے ان کو درس دیا ہے محنت کا. دنیا کے لوگوں نے جن کے ہاتھوں میں کشکول دیے
ہاتھوں میں کشکول دیے اور آپ سے بڑھ کر انسانوں کا اور کوئی ہمدرد نہیں، آپ سے بڑھ کر انسانوں کا اور کوئی ہمدرد نہیں، سنگ زنوں کو سنگ کے بدلے پیار کے موتی رول دیے، سنگ زنوں کو سنگ کے بدلے پیار کے موتی رول دیے، ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے، باب جہالت بند کیا اور ذہنوں کے در کھول دیے۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت نعتیہ کلام جو ہے وہ پیش کیا گیا، اور اب ہم ٹرانسمیشن میں آگے بڑھتے ہیں۔ میرا سوال آپ سب سے ہے کہ کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے علی رضی اللہ عنہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ تو یہاں پہ اگر ہم جو بات کر رہے تھے ابھی ایک یا علی مدد کے حوالے سے، ایک بڑا کنسیپٹ جو ہے انتہائی خوبصورت اور پڑھے لکھے طریقے سے حل کیا گیا کہ اس میں کسی طرح کا شک و شبہ وہ رہا ہی نہیں۔ تو جو بغض رکھنے والے لوگ ہیں یہ کون ہیں اور کن لوگوں کی طرف اشارہ ہے؟ جی دیکھیں کہ بغض زمانے میں بھی لوگوں نے رکھا، اس زمانے میں بھی، بعد میں بھی رکھا، آج بھی موجود ہے۔ کسی کو نومینیٹ کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے، یہ کلیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس اس سے بچ جانا، ٹھیک ہے، بقا تمہاری اس میں ہے کہ اس میں ملوث نہ ہونا۔ جو بڑی بات عرض کرنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ امام باقر علیہ السلام سے ایک سائل نے سوال کیا، بڑا اہم سوال ہے یہ، آپ استفادہ کریں گے، ناظرین استفادہ کریں، بہت اہم حدیث ہے۔ سوال کیا کیا کہ من منکم مثل امیر المؤمنین فی العبادہ، بڑا اہم سوال ہے کہ آپ میں سے، آپ اہل بیت میں سے امیر المومنین علی کی طرح عبادت میں کون ہے؟ مثل کون ہے؟ کس میں؟ عبادت میں۔ عبادت میں۔ کہا پہلے تو اپنا سوال درست کرو، پہلے تو اپنا سوال درست کر، یہ نہ کہو مثل امیر المومنین، ہم اہل بیت میں سے بھی مثل نہیں ہے امیر المومنین کی کوئی، کیا کہو؟ کہا سائل نے کہا کہو من منکم یشبہ امیر المومنین، کون شبیہ ہے امیر المومنین؟ کیا بات، کہ مثل اور شبیہ میں فرق بیان کیا۔ کہا ابی سجاد، میرے بابا سجاد زین العابدین، کیا بات، وہ بقید حیات ظاہری تھے، وہاں سائل چلا گیا، جا کے کہتا ہے میں نے آپ کے فرزند باقر، امام باقر علیہ السلام سے سوال کیا، انہوں نے یہ جواب عنایت فرمایا، تو آپ کیا جواب عنایت فرماتے ہیں؟ کہا درست سے جواب دیا ہے انہوں نے تمہیں، لیکن ایک منزل ہے کہ یہ یاد رکھنا میں سجاد کی عبادات علی کی عبادات کے مقابلے میں 7 سمندروں کے مقابلے میں قطرہ ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ زین العابدین، کربلا کے وارث، سید الساجدین کہہ رہے ہیں یہ۔ کہا کہ مولا مجھے تھوڑی اندر گھٹن ہے تو اس کی وضاحت فرما دیجئے تاکہ میں آسانی میں چلا جاؤں۔ تو فرمایا کیا تم نے قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھا؟ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، کہ علی کی ایک ضربت جو ہے وہ ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہے، لہٰذا میں اس ثقلین میں داخل ہوں۔ سجاد جس کی ضربت کا یہ عالم ہو اس کی نماز کا کیا عالم ہو، اور ایک بڑھائی دیکھیں، یہ سمجھنا چاہیے ہمیں کہ کوفے کی دیوار اور مسجد کے ستون کو پکڑ کے کہتے ہیں، اس ایسے بولتے ہیں جیسے سانپ نے ڈسا ہوتا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یا اللہ زاد راہ کم ہے، یعنی عظمت الہی، زاد راہ کم ہے، سفر طولانی ہے، علی تیری طرف آ رہا ہے۔ جس کی عبادتوں کا یہ معراج ہو اور وہ اتنی عاجزی اور انکساری میں ہو، اور فرمایا کہ میں جو کچھ ہوں آج رسول اللہ کے عشق کی وجہ سے۔ کیا بات ہے، بے شک میرا خیال کلیہ یہی ہے
اور میرا خیال ہے کہ یہی جو ہے انسان کو آپ کو ایک واقعہ ایسی عبادت کے حوالے سے کہ کیا لیول تھا عبادت کا. ایک تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتا جب تک مجھے یہ علم نہیں ہو جاتا کہ میرا سجدہ قبول ہو گیا. ٹھیک ہے. اور دوسرے نمبر پہ ایک دفعہ آپ کے ایڑی مبارک میں تیر لگ گیا تھا اور آپ کا جسم ویسے بڑا، آپ کو پتہ ہے کہ بڑا یعنی ایک خاص قسم کے نا، جس طرح ایک سخت جسم ہوتا ہے اس طرح کا جسم تھا. لیکن بتاتے ہیں صحابہ کرام کہ جب آپ مولا علی جب عبادت کرتے، نماز میں ہوتے، تو موم کی طرح نرم ہو جاتا. تو وہ نکل نہیں رہا تھا. تو حضرت علی نے فرمایا کہ جب میں نماز پڑھ رہا ہوں جب نکال لینا. تو آپ نے جب نماز پڑھنا شروع کی تو وہ تیر نکال لیا گیا. اور حضرت علی نے جب نماز ختم فرمائی تو آپ نے پوچھا کہ وہ تیر نکل گیا؟ آپ نے کہا جی نکال دی. کہ مجھے محسوس ہی نہیں ہوا. اللہ. تو یہ عبادت کا لیول جیسے بتا رہے ہیں کہ وہ کس لیول پہ تھے کہ اللہ کی طرف سے جب تک اشارہ نہ ہوتا کہ تمہارا سجدہ قبول ہو گیا اس وقت سر نہیں اٹھاتے تھے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور آپ نے کیا، میں یہاں پہ ایک سوال شامل کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ حضرت علی کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، کیونکہ یہ حضرت علی کے حوالے سے تقریباً ہر بچہ جانتا ہے کہ ان کی شاید ولادت جو ہے حرم شریف کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر ہوئی. کچھ دن پہلے میں کوئی کلپ دیکھ رہا تھا، اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ شاید اس میں کوئی صداقت نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ بت موجود ہوتے تھے اور اس کی چابی جو ہے وہ بھی کسی عثمان بن طلحہ خاندان. تو انہوں نے کہا کہ یہ اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا. میں تمام احباب کی اس پہ چھوٹی چھوٹی اختصار کے ساتھ رائے. میری تو رائے میں ایک جب بات کروں گا، ابھی کعبے چلے جائیں جی جی عمرے پہ، حج پہ، سعادت اللہ تعالیٰ ہمیں بلائے جی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان ہے تو دعا پوری ہوتی ہے اس میں. آمین انشاءاللہ. رکن یمانی کو دیکھ لیں اور ایک سائٹ ہے 13rajab.com، کعبے کی تاریخ 1400 سال سے رکن یمانی میں ایک سوراخ ہوا ہے. میں روایتوں آیتوں میں نہیں جا رہا، اس کو دیکھنے اصلاح کی گئی، انجینئر بلائے گئے، ہر سال مرمت اس کی گئی، اندر سے کی گئی، باہر سے کی گئی، سکہ بھرا گیا، اس میں پتہ نہیں کیا کچھ بھرا گیا. وہ ہر سال 13 رجب کو مسکرا دیتی ہے. سارا کعبے کی بڑی ہیبت ہے. اب جائیں گے، میں تو مشرف ہوا ہوں، آپ بھی یقیناً ہوئے ہوں گے، تو بڑی ہیبت ہے، انسان دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے اور دعا واقعاً نکلتی ہے. تو اس میں سارا کعبہ بہترین زبردست، صرف ایک کنارہ جو ہے ٹوٹا ہوا ہے اور پورا ایسے نشان بنا ہوا ہے جیسے حجر اسود بنا ہوا ہے، بالکل سیم ایسے ہی ہے. تو لوگوں سے جب پوچھا جاتا ہے تو اچھا انہوں نے چھپانا بھی شروع کر دیا، غلاف دیا، اور لوگ کینچی دے کے غلاف کو تبرک کے لوگ کاٹتے تھے، وہ غلاف کو لپیٹنا پڑ گیا اوپر تو وہ واضح ہو گیا. تو یہ سب سے بڑی دلیل. کوئی کہے بت تھے، کوئی کہے کیا تھا کیا نہیں تھا، ہمیں اسے مطلب نہیں. وہ نشان بتا رہا ہے ہر سال مسکرا کے کہ علی کعبے میں آ گئے. اللہ. ڈاکٹر صاحب آپ مختلف رائے ہے. ایک تو یہ کہ جو آپ نے بات کی واقعی بالکل بات درست ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی جو روایت ملتی ہے وہ ضعیف ہے کہ آپ کی پیدائش علی حضرت خانہ کعبہ میں ہوئی. اور دوسری بات میں نا اس کے اوپر زیادہ زور نہیں دیتا کہ یہ شان کوئی حضرت علی کی نہیں ہے کہ آپ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے. ٹھیک ہے، یہ شان کعبے کی اگر حضرت علی اس میں پیدا ہوئے. ٹھیک ہے، تو یہ جو اتنا انسسٹ کیا جاتا ہے نا کہ حضرت علی کی پیدائش وہاں پہ ہوئی ہے تو بڑی شان کی بات ہے. بھئی شان کی بات تو یہ ہے کہ ایک آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ایک بندہ مومن کی حرمت جو ہے وہ کعبے سے زیادہ ہے. بالکل ایسے ہی ایک بندہ مومن کی تو حضرت علی کی کیا شان ہوگی. اس لیے اس کنٹروورسی میں نہیں جانا چاہیے کہ آپ اس میں پیدا ہوئے یا نہیں ہوئے. اگر پیدا ہوئے بھی ہیں تو اس میں کوئی حضرت علی کی کوئی شان نہیں ہے، اس میں کعبے کی شان ہے کہ آپ وہاں پیدا ہو. کیا بات ہے، کیا بات ہے. آپ سب آپ بھی اس میں میرا خیال دونوں صاحب نے بڑی خوبصورت رائے دے دی ہے. میں صرف ایک دوسرا پہلو دکھانا چاہوں گا. علی علیہ السلام کی جو خصائص اور فضائل ہیں، بلا شبہ میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی میں اسی پہ ختم کروں گا. وہ امت میں جو مولا علی کو نصیب ہوا وہ کسی کو نصیب نہیں ہوا. علی ابن ابی طالب وہ واحد شخصیت ہیں جن کا مقام سمجھانے کے لیے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کے مقام کو 4 انبیاء کے مقام سے کمپیئر کر کے بتایا علی ایسے ہیں. کیا مطلب جو وہ روایت پیش کی، میرے لیے تم ایسے ہی ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے. آپ علیہ السلام نے فرمایا یا علی آپ اور آپ کے گھر والے جو ہیں میری امت میں کشتی نوح کی حیثیت رکھتے ہیں. جو اس پر سوار ہو گیا وہی پار ہوگا اور جو اس پر سوار نہ ہو سکا وہ پار نہیں ہو سکے گا. پھر آپ نے فرمایا یا علی آپ کی وجہ سے 2 گروہ ہلاک ہوں گے. آپ علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ میری وجہ سے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جی آپ کی وجہ سے ایک
جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے 2 گروہ ہلاک ہوئے، یہاں بھی نبی علیہ السلام نے تشبیہ دی، فرمایا ایک نے ان کے مقام کو بلند کر دیا اور دوسروں نے یہودیوں نے جو اس طرح ان کے مقام کو جو اللہ نے ان کو دیا تھا اس سے گھٹا دیا۔ اور پھر مولا علی علیہ السلام کی شہادت کی ایک مطلب ایکسیپشنل بات یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام کا جو قاتل تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی، اس امت کے میں تمہیں سب سے 2 ذلیل ترین اور شکی انسانوں کے بارے میں بتاؤں پوری دنیا کے، تو انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ۔ فرمایا ایک سب سے شکی ترین انسان وہ تھا جس کو سورۃ الشمس میں اللہ نے کہا اذن بعث اشقاہا، صالح علیہ السلام کی اللہ نے کہا تھا اس اونٹنی کو وہ ہاتھ نہیں لگانا، تو اللہ نے فرمایا اس کائنات کا سب سے شکی انسان وہ ہے، اس امت کا سب سے شکی انسان وہ ہے جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دیں، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا سب سے اشکی و ناس انسان وہ ہے یا علی جو آپ کے سر پر وار کرے گا۔ اور اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ اپنے لیے، اور یہ 5ویں مقام پہ مطلب یہ بولتے ہوئے مجھے یاد آ گیا کہ پنجتن پاک کی نسبت سے 5ویں مقام پہ نبی علیہ السلام نے جو فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب صحابہ سے حجۃ الوداع سے واپسی پہ خم کے مقام پہ، صحیح مسلم 622 تک یہ 3 حدیثیں اوپر تلے ہیں، کوئی بھی پڑھ سکتا ہے۔ سب سے پوچھا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو، کیا تم معرفت رکھتے ہو، حل تشہدون حل تعرفون حل تعلمون، کہ میں تم سب کی جانوں کا مولا ہوں؟ جب سب نے کہا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو مولا علی علیہ السلام نے نبی علیہ السلام نے مولا علی کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا من کنت مولا ہوں، جس کا میں مولا۔ اب ڈیفائن پہلے یہ کرنا پڑے گا نبی کس کا مولا، فہذا علی مولا ہوں۔ اور روایات میں موجود ہے کہ حضرت عمر، اور میں ایک اور روایت اگر پیش کروں تو حضرت ابو ایوب انصاری کے سمیت لوگ فرماتے ہیں کہ 130 صحابہ گواہی دیا کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے یہ بات فرمائی تھی۔ تو بلا شبہ جو علی ابن ابی طالب کو نصیب ہوا وہ کسی اور کو نصیب میں نہیں صرف ہوا۔ آخر میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بھی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک امتیاز ہے، ایک امتیازی حیثیت ہے کہ ہم سارے صحابہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں اور علیہ السلام بھی کہتے ہیں اہل بیت کو، لیکن حضرت علی کا یہ ترہ امتیاز ہے کہ آپ ان کو ان کے القابات کے علاوہ یہ بھی کہتے ہیں کرم اللہ وجہ الکریم، یا اللہ آپ کے چہرے کو عزت دے، اللہ آپ کے چہرے کو اکرام دے، کیونکہ آپ کا چہرہ دیکھنا عبادت تھا۔ تو یہ امتیاز کسی اور صحابی کو نہیں ہے کہ جس کے ساتھ یہ القاب بھی لگے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے کو عزت عطا فرمائے۔ بے شک ایک لطیف بات اگر جی اختتام ہے، میں بس بالکل ایک منٹ، میں مسجد میں گیا، ہمارے ایک ایسے مکتب کی مسجد تھی وہ کافی یا علی مدد کے خلاف تھی، تو میں جب جنازہ تھا وہاں پہ تو میں نے وہاں کہا یار یہ تم نے تو یا علی مدد لکھا ہوا ہے اوپر مسجد کے، کہتے کیسے؟ میں نے کہا کیا لکھا ہوا ہے؟ کہ پڑھیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، میں کہ یا اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے، یہی ہے نا؟ بالکل ایسے ہی، یہ نہیں کہا یا اللہ مدد، ایسے ہی، ٹھیک ہے؟ رحمت کون ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ابواب کون ہے؟ اہل بیت۔ بالکل ایسی ہے، بہت خوبصورت بات کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، میرا خیال ہے اس میں جو ہے تمام گفتگو جو ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے، اور آج کی نشریات کا وقت یہیں تک تھا، اور آج ہم نے حضرت علی کی یوم شہادت کے حوالے سے جو ہے گفتگو کی۔ آج 21واں روزہ جو ہے کچھ دیر میں کھلنے والا ہے، اور ہم انشاءاللہ یہ سفر جو ہے 29ویں روزے یا 30ویں روزے تک انشاءاللہ آپ کے ساتھ جاری رہے گا بشرط زندگی۔ اور جتنے بھی یہاں پہ ڈسکشن کی جائے اس کو پیغام کی صورت میں، اس کو سبق اور سیکھ کی صورت میں لیا جائے، اور جتنا ہو سکے اس کی ذات مبارک سے جتنا سیکھ سکتے ہیں ہم وہ سیکھیں، کیونکہ یہی وہ ہستیاں ہیں جو ہم اپنے بچوں کو سنائیں اور ڈیلی بیسس پہ سنائیں، تو وہ محبت کا سلسلہ جو ہے مجھے لگتا ہے وہ تا قیامت ہی جاری رہتا ہے۔ آج کی اس نشریات کا وقت ختم ہوتا ہے، میں جاتے ہوئے درخواست کروں گا کہ نوید اکرم بھائی جو ہے ہمیں منقبت یا نعت رسول مقبول جو آپ جو ہے سنانا چاہیں، فی الوقت کے لیے مجھے میری پوری ٹیم اقرا اور ہمارے مہمانوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پردہ کسیدہ حق دے ولیدہ، پردہ کسیدہ حق دے ولیدہ، رل کے سناو سارے سناو او نعرہ علی دا، پڑھنا قصیدہ زہرا دا شوہر پیراں دا پیرے، زہرا دا شوہر پیراں دا پیرے، میں کی دسے
میرے تحت الثری تو عرش اولا تئیں تحت الثری تو عرش اولا تئیں سارے دسارا اور رقبہ علی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ ایک عام بالے ایک خاص بالے جرا خاص بالے سیدہ دلالے ہو جڑا خاص بالے سیدہ دلالے نیزے تے چڑھ کے قرآن سنایا نیزے تے چڑھ کے قرآن سنایا سب نو پڑھایا او سب نو پڑھایا او کلمہ نبی دا پڑھنا قصیدہ علی مولا 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 مولا علی علی